پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت علی، کلاس 3 سبجیکٹ اردو۔ بچوں پہلے کچھ یہ الفاظ دیے گئے، ہم ان کے معنی لکھیں گے، اس کے بعد یہ ٹاپک پڑھیں گے۔ دعوت کے معنی ہے بچوں کھانے کے واسطے بلانا، کھانے کے واسطے بلانا۔ آمادہ کے معنی ہے بچوں تیار، اور رسول کے معنی ہے بچوں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر۔ آنکھیں آنا یعنی آنکھیں دکھنا، اور بچوں آخر پہ ہے خبردار، اس کے معنی ہیں واقف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ ابھی بچے ہی، یہی کوئی 12-13 سال کے ہوں گے، یعنی ابھی وہ بچے ہی تھے، یعنی 12-13 سال کی عمر کی جو عمر ہوتی ہے وہ بچوں کی عمر ہوتی ہے۔ بدن بھی کچھ یوں ہی سا تھا، چھوٹا سا قد، نانے نانے ہاتھ پیر، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی مگر تھے بہت بہادر، بڑی ہمت والے۔ یعنی حضرت علی جو تھے وہ بھی بچے ہی تھے، 12 سال کے تھے، چھوٹا سا قد تھا، نانے نانے ہاتھ پیر، دبلا پتلا جسم تھا، تو مگر تھے بڑے بہادر ہمت والے۔ ہوا یوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے بعد جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی ذمہ داریاں ڈالیں تو ایک حکم یہ بھی دیا، اپنے خاندان والوں کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ڈالی اور یہ حکم بھی دیا کہ اپنے خاندان والوں کو اللہ کا پیغام سناؤ، انہیں برے کاموں سے روکو، بھلے کاموں پر آمادہ کرو، یعنی برے کاموں سے انہیں روکو اور اچھے کاموں پر ان کو آمادہ کرو، برے کاموں کے برے نتائج سے خبردار کرو، ان کو واقف کرو کہ برے جو کام ہوتے ہیں ان کے نتائج بھی برے ہوتے ہیں۔ تو بچوں اس کے بعد اس حکم کے آتے ہی آپ نے اپنے گھرانے کے تمام لوگوں کو دعوت دی، یعنی جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد تمام گھرانے کو انہوں نے دعوت دی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ وہ صاحبزادے بھی دعوت میں شریک تھے، یعنی جب انہوں نے دعوت بلائی تو کھانے پینے کا انتظام کیا، تو وہ صاحبزادے جو تھے حضرت علی وہ بھی اس میں شریک تھے، دوڑ دوڑ کر کھانا لاتے، سب کو کھلاتے، سب کو پانی پلاتے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، یعنی کھانا کھانے کے بعد دعوت کے بعد جب سب لوگ کھانا سے فارغ ہوئے، کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، آپ نے کھول کھول کر وہ ساری باتیں بیان کر دیں جن کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، یعنی جن کاموں کے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تو انہوں نے وہ ساری باتیں ان کو سمجھائیں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بھی سمجھا دیا جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بھی بتایا جو اللہ نے انہیں بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہیں کہ میں اللہ کی مرضی لوگوں کو بتاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اللہ کی مرضی لوگوں کو بتاؤں، اس پر چل کر دکھاؤں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والوں کا جو انعام ہے اس انعام کو خوشخبری دوں، اللہ کی نافرمانی کی جو سزا ہے اس سزا سے لوگوں کو آگاہ کروں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میں لوگوں کو بتاؤں اور اس پر چل کر دکھاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے کا جو انعام ہے اس انعام کی خوشخبری لوگوں کو دوں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو سزا ہے اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں، بھلے کاموں پر آمادہ کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ چکے تو مہمانوں سے پوچھا، اس بھاری کام میں کون میرا شریک بنے گا؟ دعوت میں خاندان کے سب لوگ بلائے گئے تھے، جوان بوڑھے چھوٹے بڑے سب شریک تھے، یہ سن کر سب خاموش رہے، یعنی جب انہوں نے مہمانوں سے سب کچھ کہہ چکے تو انہوں نے کہا کہ اس بھاری کام میں میرا شریک کون بنے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو یہ سن کر سب لوگ تھے وہ خاموش رہے، اس بھاری کام میں ہاتھ بٹانے کی ہمت کسی نے نہ کی۔ یہ خاموشی دیکھ کر ان صاحبزادے سے نہ رہا گیا، انہوں نے سوچا کیا حق اتنی کم قیمت چیز ہے کہ اس کو پکارنے سننے سے ہی لوگوں کو سانپ سونگھ جائے؟ یعنی انہوں نے جو یہ بات سن کر وہ خاموش نہ رہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا حق اتنی کم چیز ہے کہ اس کو پکار سنتے ہی لوگوں کو سانپ سونگھ گئے؟ یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ بات سنتے ہی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ تو بچوں آج کا ٹاپک اتنا ہی، خدا حافظ۔